تو یہاں سے ہم دوبارہ آپ کو ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کے حدود دکھا رہے ہیں. یہاں سے ہماری پختونخوا کے بہت ساری ساتھی پڑھ کر گئے ہیں. ان کے لیے بھی ایک اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اپنے مادر علمی. اور یہ دیکھو ٹریکٹر چل رہا ہے ماشاءاللہ. پرندے درخت میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت ایک ماحول ہے. مولانا گرمی تو مجھے نظر نہیں جی ابھی کچھ کم ہے, تھوڑی تھوڑی ہوا بھی ہے, اور جب ہوا بند ہوتی ہے تو یقیناً یہ موسم ایسا ہے اگست ستمبر میں ہوا کی بندش. یہ بتائیں مولانا کہ آم کا پیڑ لگ کر کتنے سال میں شیخ تقریباً یہ 3 سال, جو اب نئی نئی ورائٹیاں آئی ہوئی ہیں ان کے اعتبار سے تو وہ 3 سال میں پورا ہو جاتا ہے, وگرنہ جو اس کی صحیح عمر ہے جو صحیح طور پر پھل دیتا ہے وہ 5 سال ہے. یہ بتائیں مولانا کہ یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ کون سا فصل لگائے, کون سا آم کی کون سی فصل جو لوگوں کے لیے بھی یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بزنس کے طور پر بھی فائدہ مند ہو اور لوگوں کو پسند بھی ہو, اس کا ڈیمانڈ بھی ہو. جی یہ چونسا جو آم ہے, آموں کی فصل میں چونسا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. چونسا ہے, انور الٹور ہے, اور دسہری ہے, اور لیٹ ورائٹیاں بھی لوگ پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہمیں دیر تک وہ آم ملتا رہے. تو مولانا یہ ہے کہ وہ جو لیٹ ہے ورائٹی جی ٹھیک ہے, ایک اس سے تھوڑا سا وہ مزہ تو آ جاتا ہے, لیکن جو موسمی اور اس زمانے کا ہے وہ چیز, وہ ذائقہ اس میں جی بالکل, جو لذت ہے, چاشنی ہے. یہ حدود ہے تاریخ, یہ ساری حدود ہے. نہیں اس سے اس طرف نہیں ہے, یہ اس سے اس طرف نہیں ہے, اس سے اس طرف یہ قبرستان ہے. یہ قبرستان ہے. اچھا. اب ہم چلتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں مل جائے کہ پیڑ پر ابھی تک آم چونسا, لیٹ چونسا یہ حضرات ہمیں تو کھلائے الحمدللہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ موسم میں اگر وہ مل جائے ہمیں. یہ بھی دکھائیں, یہ دیکھیں, یہ گریپ فروٹ یہاں لگا ہوا ہے جی, جس کو گریپ فروٹ بولتے ہیں. جی یہ یہاں پہ اس کے بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں میرا خیال ہے تو انہی میں سے کسی کے اوپر میں اگلے دن دیکھ کر گیا. اچھا ماشاءاللہ. یہ ساری ہمارے پاس یہ جو ورائٹی ہے کینو ہے نا, جی یہ کنو ہے. اچھا یہ آگے کھجور بھی یہاں پر ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے. یہ کھجور کا ماشاءاللہ یہ پورا. اچھا یہ کھجوری بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ سلسلہ آگے تک ماشاءاللہ. ٹوٹ گئے, کاٹ لیے. یہ شاید یہ دو دن پہلے ہی کٹے, 4 دن 5 دن پہلے, چونکہ آج تو ہم نے کھلائی, اس کا مطلب یہ حق ہے. لیکن جی یہ اندر سے ہی چلیں, اندر سے ہی چلتے ہیں. یہ ماشاءاللہ گرینری فصل. آپ لوگ یہاں پہ دودھ کے حوالے سے خود کفیل ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا دودھ ویسے بھی علاقے میں جو شہر میں 180 روپے 220 روپے کے جی ہے, یہاں پر 120 ہے. یہاں 120 روپے, اور وہ بھی خالص اسی وقت نکال کر دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین منادی اذان عصر کی اذان دے رہا ہے, اور ہم یہاں جامعہ اشرفیہ مانکوٹ آپ کو دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ وسیع رقبہ ہے. اللہ تعالیٰ 160 کنال, کتنا کنال؟ 160 کنال, 160 کنال پر پھیلا ہوا یہ رقبہ ہے, بنین اور بنات دونوں کے لیے. جی بنین بنات دونوں. اور یہاں اس وقت رہائشی اور ٹوٹل طلباء کی تعداد تقریباً کچھ 950 ہے. 950 جی شیخ. اچھا اس میں رہائشی کتنے ہیں؟ رہائشی جن کا کھانا پکتا ہے 2 ٹائم وہ 750 تعداد ہے. 750, 2 ٹائم کھانا, فری تعلیم, ہاسٹل فری, علاج فری. بھائی اتنا بڑا کام ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہماری دور دراز کے احباب, کراچی والے احباب اور باہر کے احباب اس قسم کی اداروں کو سپورٹ کرے جن کا ایک بہت بڑا علمی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں
یہاں پہ گلشن لگایا اور روشنی پھیلائی علم کی، اور اس کے بعد ان کے صحیح جانشین ان کے بیٹے مولانا محمد احمد انور مفتی صاحب اور مفتی عثمان مکی صاحب اور ان کے باقی بیٹے ماشاءاللہ یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے. دونوں بیٹے دور حدیث میں بھی پڑھا رہے، موقوف علیہ میں بھی. سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک علم دوست آدمی جس نے علم کی روشنی پھیلائی، ان کو ایسی اولاد سے نوازا کہ انہوں نے ان کی سیٹ کو الحمدللہ ان کے علمی جو ایک سرچشمہ تھا، علمی چشمہ تھا، اس کو اور چار چاند لگا دیے. اللہ تعالیٰ ان کو حضرات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے علم و ہنر کو بھی اس طرح سرسبز و شاداب رکھے. آمین. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے دوست احباب کے جو صدقہ جاریہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان جیسے اداروں میں انویسٹ کرے کہ یہ سلسلہ علم و فن کا جاری رہے. خالص دینی علوم، قرآن و حدیث اور خادم علوم ان کا سرچشمہ اور کوئی چیز نہیں. تو ایسی جگہوں پہ آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. یہ جامعہ اشرفیہ مانکوٹ ملتان کے مختلف زاویے آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں طالب علمی میں سن 2000 سے قبل یہاں کا نام سنتے آ رہے تھے. بڑی خواہش تھی کہ کہیں جائے، پڑھنے کی تمنا تو پوری نہیں ہوئی. چلو ان سے دوستی بن گئی الحمدللہ. اللہ نے چاہا تو کبھی موقع ملا تو چھٹیوں میں شعبان رمضان میں ان حضرات کے پاس حاضری دے کر اپنی تشنگی بھی دور کریں گے انشاءاللہ. جزاک اور خود نہیں تو اپنی اولادوں کو انشاءاللہ ارادہ تو بن رہا ہے کہ اپنے عبداللہ و شریح کو صرف نحو سیکھنے کے لیے کم از کم اولا پڑھنے کے لیے یہاں بھیجے اور ان کی تربیت بھی ہوگی کہ الحمدللہ. صحیح جو قدرتی زندگی ہے اور قدرتی لائف ہے اور علم و ہنر کی صحیح چاشنی ہے وہ ان کو ملے ایسی جگہوں پہ. شیخ آج کل جی شیخ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا جی کہ الحمدللہ بنوری ٹاؤن کے کئی اساتذہ کے بچے ہمارے پاس پڑھ کر گئے ہیں جی 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 اور بڑے بڑے علماء ان کی اولاد ہمارے پاس پڑھ کے گئی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پر چونکہ تربیت ایک مین اور اہم جز ہوتا ہے ہمارے ہاں. ہم نے اپنے جامعہ کا جو اصل نام درج کروایا ہوا ہے اس کا نام ہے مرکز علم و عمل جامعہ اشرفیہ مانکوٹ. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کے چونکہ ارد گرد کوئی بھی آوارگی کے یا کوئی کھلم کھلا پھرنے کے کوئی وسائل، کوئی ایسی چیزیں جگہ نہیں ہیں. یہاں پر بچہ وہی آتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے. شیخ یہ ہمارا یہ بائیں طرف یہ آج سے تقریباً کوئی 9-10 سال ہو گئے ہم نے منی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. اچھا. ایک بڑی اہم بات جو مدارس میں شاید اب مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے یا کم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ مد کا خیال نہیں کیا جاتا. شیخ آپ اس کی خود تشریح فرمائیں گے کہ ہمارے پاس اس مد میں، اس ہاسپٹل کی مد میں جو رقم آئی وہ ساری ہم نے لگا دی اور یہاں چھتوں تک پہنچ گئی. 7 کمروں پر مشتمل ہے جس میں لیب اور لیبارٹری اور سارا سسٹم، ڈاکٹر کے رومز، کیا نام ہے، دوائیوں کا سٹور، سب اس کے اندر ہے نقشے کے اندر. لیکن اس کے بعد اور رقم ہمارے پاس نہیں آئی، ہم نے کام روک دیا. ماشاءاللہ. ناظرین میں پرزور اپنے ساتھیوں سے درخواست بھی کروں گا، ان کو بتاؤں گا بھی اس وقت یہ 950 طلبہ طالبات جی زیر تعلیم ہے تو ان کی طبی ضروریات اور یہ سٹی سے ہٹ کر علاقہ ہے، یہ بالکل دیہات ہے ملتان. اور شیخ ہم نے جامعہ میں ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے علاقہ بھر کے لوگوں کے لیے. اچھا. یہاں ایسی خواتین تھیں جو ڈیلیوری کے وقت بیچاری ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی تھی، ان کی اموات ہوئی ہیں. ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں. تو اس کے بعد سے ہم نے فری ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا ہے. کراچی کے احباب کے تعاون سے الحمدللہ وہ ہمارے پاس ایمبولینس کا سلسلہ چل رہا ہے. جب بھی ہمیں فون آتا ہے ہم اپنے ڈرائیور کو بھیجتے ہیں، وہ ان کو ہاسپٹل فوراً پہنچاتے ہیں. تو اس جامعہ ارد گرد کے تقریباً ایسے سمجھے 10 کلومیٹر کے کورڈ ایریا سے لوگ یہاں آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں یہاں پر، وہ یہاں سے آ کر دوائی لے کر جاتے ہیں فری. اچھا ماشاءاللہ. اور کوئی پرچی کے بھی پیسے نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یہ ان کے ہاسپٹل کا منصوبہ ہے اس مد میں، چونکہ وہ مدرسے کے لیے اگر باقی اس کے مطبخ کی شکل میں یا اساتذہ کی تنخواہ کی شکل میں کچھ اگر بالفرض ملتا ہے تو وہ یہاں صرف نہیں کرتے. جس اس مد میں اسی مصرف میں اگر کوئی پیسے آئے تو لگاتے ہیں. کچھ رقم آئی ہوگی انہوں نے لگائی ہے. اب اس کی فنیشنگ چھت وغیرہ باقی ہے. تو اگر ہمارے دوست احباب اہل خیر
अपने लिए कोई सिलसिला करना चाहते हैं आखिरत का, तो यहाँ पे 950 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। इस मदमैन के साथ ज़रूर इंशाअल्लाह अहबाब की खिदमत में दरख्वास्त और है। ये दारुल कुरान का मंसूबा है जो तकरीबन कोई 12-13 साल से ये तशने तकमील है। ये यहाँ से ये शुरू हो रहा है और वहाँ तक ये 5 कैनाल, इसकी 5 कैनाल। कंपेक्शन मुकम्मल हो गई। हमने तकरीबन कोई 15-18 फीट नीचे इसकी खुदाई करवाई, उसमें फिर दोबारा उसकी कंपेक्शन करवाई। अब ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने बड़े मंसूबे को उठाना वो थोड़ा सा करोड़ 1.5 करोड़ से नहीं हो सकता, एक बड़ी मोटी अमाउंट चाहिए, तब जाकर ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँच सकता है। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ इनके हम आपके सामने रख रहे हैं। ये इनका दारुल कुरान का बड़ा मंसूबा है जहाँ खालिस कुरान करीम की तालीम बच्चों को दी जाएगी, कायदा नाज़रा तहफ़ीज़ का निज़ाम होगा। तो इस सिलसिले में इन्होंने कितनी कनाल ज़मीन, ये 5 कनाल 5 ज़मीन कनाल मुख्तस की ज़मीन है। की ये मुख्तस की है और बुनियादी काम भी हुआ है। इस सिलसिले में अगर कोई साहब इनके साथ ताउन करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम इनका इस वीडियो में अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर सब इंशाअल्लाह वीडियो में दे देंगे, तो आप हज़रात इनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस जगह को जिस तरह बेसर सामानी के आलम में इनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया बहा दिए और मुल्क के चप्पे चप्पे में बल्कि बैरून ममालिक में इनके स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ये इदारा देख रहा हूँ, लेकिन हमने ये नाम बहुत पहले से सुना हुआ है, बचपन से। तो ये है कि इनके साथ ये चमन और बार और होना चाहिए, और इसमें कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, आपने देख लिया। और माशाल्लाह वालिद साहब रहमतुल्लाह के नक्श कदम पर चलने वाली औलाद, नेक औलाद भी मौजूद है जो इस काम को संभाले हुए हैं। हमारे ज़िम्मे बनता है कि जो इनको ज़ाहिरी असबाब और वसाइल है हम मुहैया करें, और ये बाग़ और ये गुलिस्तान और भी सरसब्ज़ व शादाब हो, और इसके फ़वाइद पूरे आलम में मज़ीद फैल जाए। आमीन आमीन। तो माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत इदारा, हमने घूम फिर कर किसी हिस्से को तकरीबन कवर कर लिया। यहाँ हम आपको ज़रा एक दिखाते हैं, हमारा जो फिल्टर प्लांट है 15-15, 20-20 मिनरल वाटर प्लांट लगाया शेख। माशाअल्लाह 15 से 20 किलोमीटर के एरिया से लोग आते हैं, यहाँ से पानी भर कर जाते हैं। माशाअल्लाह एम्बुलेंस सर्विस और मिनरल वाटर का सर्विस माशाअल्लाह ये लोग इलाके को फ्री मुहैया कर रहे हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं माशाअल्लाह वाटर फिल्टर का, साफ पानी का एक ज़बरदस्त मंसूबा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों से ये पूरा प्लांट। इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन मौलाना साहब करते जाएं। जी, ये यहाँ से यहाँ हमारे यहाँ 2 सेटअप हैं। एक तो ये है कि जो मिनरल वाटर, उसके अंदर चूँकि पानी ज़ाय बहुत होता है, 40,000 लीटर हो अगर, तो उसमें 10,000 लीटर निकलता है। अच्छा। मिनरल वाटर तैयार होता है। अच्छा। और फिर हमने एक दूसरा जो अलग से प्लांट लगाया है, जो एक आम है, जो अपना वाटर को अपना साफ़ करने के लिए, वो प्लांट है जो सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। मिनरल वाला चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्टली पड़ता है, तो वो महदूद होता है मिनरल वाला। अच्छा, ये प्लांट कब से फ़ाल है? ये प्लांट को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फ़ाल है और मुसलसल चलता है, मुसलसल इसकी देखभाल। मतलब आप अपनी ज़रूरत के लिए भी और बाहर लोगों को भी? बाहर लोगों को भी। 15 से 20 किलोमीटर के कवर्ड एरिया से लोग आते हैं यहाँ पर। असर का वक़्त उनका रखा हुआ है मुख्तस। अच्छा। तो असर के वक़्त में आकर यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो हमारा बोर है, ये खुद भी बहुत अच्छा पानी है इसका, चूँकि ये टरबाइन मोटर हमने लगाई हुई है, और ये 450 फीट गहरा बोर है, तो इस वजह से इसका पानी खुद भी शानदार होता है। अच्छा, ये टरबाइन है? ये टरबाइन। अच्छा, ये उससे चलता है? जी, सोलर से? जी, सोलर से भी चलता है, और जो है वापडा भी है, वापडा भी है। वापडा के बिल इस वक्त नाकाबिल है, इसी वजह से ये सोलर। हाँ, इन्वर्टर ज़रा खोल देंगे, उसको भी दिखा। ये इन्वर्टर लगा हुआ है। अच्छा, ये सोलर सिस्टम का इन्वर्टर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
اچھا ماشاءاللہ. ادھر سے چلیں. اب ہم اس طرف سے جو رہائشی سلسلہ ہے اور آگے مدرسے کا سلسلہ ہے اس طرف نکل پڑے ہیں. یہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اساتذہ کالونی ہے. اس کے ساتھ یہ الٹے ہاتھ پہ یہ بنات کا مدرسہ ہے. 10 کنال ان کے لیے جگہ منتخب کی گئی ہے, مختص کی گئی ہے. اچھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا سنگ بنیاد ہمارے صرف پاکستان ہی نہیں, عالمی 2 بڑی شخصیات جن میں سر فہرست ہمارے استاد محترم مکرم محتشم حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور تبلیغی عالمی مبلغ حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکات, ان 2 حضرات نے یہ مدرسۃ البنات کا سنگ بنیاد رکھا. اچھا, یہ کتنے ایکڑ آپ نے؟ یہ 10 کینال ہے. 10 کنال. جی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یعنی 1 ایکڑ 2 کنال میں. اچھا. یہ بنات کا سلسلہ الحمدللہ فعال ہے اور اس کے اندر کوئی 300 کے قریب بچیاں جو ہے زیر تعلیم ہے, حفظ کی کلاس ہے اور دورہ حدیث تک. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شیخ ہمارے اس طرف یہ امرود کا پورا باغ ہے یہ. لیکن ہم ایسے موسم میں آئے ہیں مولانا کہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے. جی موسم ایسا ہو گیا. لڑکیاں ہیں ابھی مولانا ہم یہ لے کر آئے ہیں اساتذہ کی جو رہائشی پلاٹس اور بلاک ہے اس طرف. جی. تو ایک گھر اساتذہ کا. جی مولانا. جی اندر تشریف لائیے جی, آئیں دیکھیں جی. یہ اساتذہ بہترین عمدہ ماشاءاللہ یہ گھروں کا سلسلہ شروع کیا ہے جی. یہ اللہ برکت اساتذہ کی بڑی پریشانی ہوتی ہے تو بڑے خوبصورت نفیس گھر اور ماشاءاللہ انگلش انڈین کموڈ دونوں جی لگے ہوئے ہیں. تشریف. ماشاءاللہ. یہ بیٹھک کا بھی کام دیتی ہے اور گھر کا تو استعمال ہے ہی. بالکل بالکل ماشاءاللہ. درس میں پڑھتا ہے مولانا درس نظامی میں پڑھا رہے ہیں. جی جی درس نظامی کی ہوئی ہے کہ بس وہ درس نظامی ہی کیا پتہ دے رہی ہے. تشریف. یہ چھوٹا کمرہ ہے, استعمال ہو سکتا ہے اور کوئی اگر 2 4 5 بندے ہوں تو یہاں پر بٹھائے بھی جا سکتے ہیں. تو اپنے مہمان ہو تو 2 4 بندے آرام سے یہاں پہ سو سکتے ہیں آسانی سے. یہ برآمدہ ہے, یہ اوپن کچن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اساتذہ کے لیے گھر بہت اچھے پکے خوبصورت مکانات. یہ باہر صحن میں پھر الگ سے یہ کچن بھی ہے. یہ بھی کچن ہے, 2 باتھ روم یہاں بھی وہاں جنرل بھی. تو آپ لوگوں نے بڑا اچھا. اور وینٹیلیشن کا سب سے بڑی چیز ہے وینٹیلیشن. ہمارے اوپر بھی جو ہے یہ سارے ڈبل سٹوری ہے. ماشاءاللہ. یہ کمرہ ہے مولانا. ابھی تک کتنے اساتذہ ماشاءاللہ یہاں مکانات میں رہ رہے ہیں؟ تقریباً 12 سے 13 اساتذہ الحمدللہ منتقل ہو چکے ہیں. ابھی اور تشنہ تکمیل ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جو آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. یہ بھی کمرہ ہے جی. یہ کمرہ ہے, 2 کمرے, ایک کچن بھی ہو سکتا ہے, سٹور بھی بن سکتا ہے. جی جی جی. اور یہ برآمدہ ہے, صحن ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان اساتذہ کی اللہ تعالیٰ مزید حامی و ناصر ہو کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ علم کی خدمت یہ لوگ کرنے والے بن جائے. اور جو معاونین ہیں جو اس طرح کے منصوبوں میں کام کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے علوم و فنون میں انشاءاللہ ان کا برابر حصہ ہوگا. یقیناً. ماشاءاللہ جنگل کے اندر منگل بدھ جمعرات بنا ہوا ہے. صحیح بات ہے. آپ اساتذہ کی آپس میں گیدرنگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. بہت اچھی. یہ ان کو دے دیتے ماشاءاللہ. آپ جو یہاں اساتذہ مقیم ہے, آپ مقیم ہے ماشاءاللہ. آپ کب سے یہاں مقیم ہیں؟ میں الحمدللہ استاد جی مولانا اشرف صاحب کے پاس پڑھتا بھی رہا ہوں. اچھا. سن 93-94 میں نے استاد جی کے پاس صرف نہ پڑھی ہے. اور اس کے بعد انہی کی محبت ہے, استاد جی کے ساتھ تعلق رہا ہے جب تک استاد جی حیات رہے ہیں. ان کے بچوں کی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت, بلکہ جتنے بھی یہاں ساتھی پڑھتے رہے, چاہے انہوں نے سال پڑھا ہے, چاہے 10 سال پڑھے, چاہے 8 سال پڑھا, تو ماشاءاللہ ان کا ان کے ساتھ بہت اچھا بہترین تعلق ہے اور اساتذہ کی تلاش میں یہ رہتے ہیں. آپ کے فراغت کب کی ہے مولانا؟ میری فراغت بنوری ٹاؤن سے 2001 کی ہے. میں رابعہ میں وہاں گیا تھا 97 میں اور میں نے وہاں سے دورہ کیا. تو اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی ان کو کوئی بہتر استاد مہیا ہو سکے تو جہاں کہیں سے ملک کے کسی کونے سے یہاں پر لاتے ہیں, اس کو بہترین سہولیات دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر سارے اساتذہ بڑے خوش ہیں. بعض ایسے اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں اولا سے پڑھا ہے اور دورے تک پڑھنے کے بعد بھی یہاں پر پڑھا رہے ہیں.
یہ بتائیں مولانا کہ آپ لوگ آپ یہاں ملتان کے ہیں؟ جی میں ڈی اے خان سے. ڈی اے خان سے. تو آپ لوگوں کی یہاں پہ اب اساتذہ میں پڑوسی کا ماحول، پڑوسوں کا اور گیدرنگ اور یہ بھی بڑا زبردست ماشاءاللہ دوستانہ ہے، محبتانہ ہے، بہت بڑے اچھے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں دعوتوں اساتذہ کا سلسلہ کب کب جاری رہتا ہے؟ جی دعوتوں کا سلسلہ کب کب؟ دعوتیں مختلف انشاءاللہ جب بھی موقع ملتے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہماری بیٹھیں آباد رہتی. ماشاءاللہ جی جی اس کے اندر کسی قسم جب بھی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا. ان کا بہت اچھا سیٹ اپ تھا، اسکول سسٹم تھا. اچھا جی جی لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں سے ان کی محبتیں مجھے کھینچ کر کے لائی، اور انہوں نے دعوت ایسے دی کہ میرے لیے انکار کی کوئی صورت بھی نہیں تھی. میں اپنا ادارہ کہیں کسی کام پہ لگا کر کے میں یہاں آ کر کے زیادہ خوش ہوں، اور مجھے یہاں پر میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد جی کے گلشن کی آبیاری کے لیے کچھ ہمارا بھی حصہ بن رہا ہے. بارک اللہ.